الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسٹیج پر تشریف فرما معززین کرام، صدر جلسہ، منتظمین جلسہ اساتذہ، تنظیم والدین کے تمام منتظمین، خصوصاً محترم جمال شیخ صاحب اور دیگر ان کے ساتھی، ان تمام کے علاوہ اس سرزمین ممرہ اور جیسا کہ بتایا گیا ہے تھانہ کے اساتذہ اور دیگر دردمندان قوم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، میری تقریر کا موضوع ہے معاشرتی برائیوں کی روک تھام میں اساتذہ کا رول۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، آئیے ہم وہاں سے شروعات کرتے ہیں جہاں سے اللہ نے شروعات کی تھی، اور وہ قرآن کا پہلا حکم تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اور وہ یہاں سے لے کے اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہاں تک ہم جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ قلم کے ذریعے سے جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، ایک ایسی چیز ودیعت کی گئی، ایک ایسی چیز عنایت کی گئی ہم کو جو سب پر اعلیٰ اور سب پر افضل ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ نے سب سے پہلا حکم پڑھنے کا دیا ہے، اور پڑھنا یوں ہی نہیں پڑھنا ہے، پڑھنا بھی اللہ کے نام سے، کیونکہ یہی برائیوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپ سوچئے اس وقت عرب سماج میں کتنی برائیاں تھیں، میں ان سب کو گنانا میرا مقصود نہیں ہے، میں یہاں ان کو شمار نہیں کرنے جا رہی ہوں، کاؤنٹ نہیں کرنے جا رہی ہوں، بس محض اشارہ کرنے جا رہی ہوں کہ کتنی برائیاں تھیں اس سماج کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان برائیوں کی نشاندہی کرنے اور اس برائیوں کو گنوانے اور ان کی طرف اشارہ کر کے ان کو ختم کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا، کیونکہ جب تک پڑھیں گے نہیں، علم حاصل نہیں کریں گے، برائیوں اور بھلائیوں میں فرق کیسے کر سکتے ہیں، کیسے پتا چلے گا کہ برائی کیا ہے اور بھلائی کیا ہے۔ اور ہم اساتذہ الحمدللہ اس علم کو پھیلانے والے ہیں۔ استاد کا مقام اور عزت اسلام میں کیا ہے یہ آپ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ چنانچہ ایک نبی بھی اپنے آپ کو معلم کہتا ہے، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ معلمی کار نبوت ہے۔ نبی انبیاء کا کام ہے، انبیاء کا مشن جو تھا وہ نبوت، جو مشن تھا وہ معلمی ہی تھا۔ یہ عبادت ہے، یہ خدمت ہے۔ مائی ڈیئر ٹیچرز، یہ صرف پروفیشن نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اساتذہ کا مقام سمجھنے کے لیے میں وہ حدیث کوٹ کرتی ہوں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے 3 باپ، ایک وہ جس کے ذریعے سے تو دنیا میں آیا، یعنی تیری پیدائش کا جو ذریعہ بنا، پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ نے ان کو پیدا کیا، لیکن پیدا کرنے والا اللہ ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا اور سب کچھ پیدا کیا۔ چنانچہ انسان کو بھی پیدا کرنے والا وہی ہے، لہذا وہ شخص جس کے ذریعے سے ہم دنیا میں آئے ہمارا پہلا باپ۔ دوسرا وہ شخص جس کی بیٹی سے تو نے نکاح کیا، یعنی خسر، سسر جس کو کہتے ہیں بمبئی کی لینگویج میں، اور صحیح اردو میں جس کو خسر کہا جاتا ہے، فادر ان لا۔ اور تیسرا باپ وہ ہے جس نے تجھے تعلیم دی، یعنی استاد کا درجہ باپ کے برابر ہے۔ اور چاہے ہم اپنی ایج میں، جب میں نے مہاراشٹر کالج میں ایز اے لیکچرر جوائن کیا، I was just 21 year old and believe me مجھ سے بڑے اسٹوڈنٹس بھی موجود تھے، لیکن میں نے ان سے کہا my mental age is more than you, I am you as mother to you، میں تمہارے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہوں۔
یہ احساس ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ we are as good as parents to them. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا، خلیفہ دوم، امیر المومنین، اور ہمارے جیسے ہندوستان کے جیسے 3 ہندوستان بیٹھے تھی، اس سے 3 ہندوستان کے برابر ان کی سلطنت، اس کے فرما روا تھے وہ. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے دل میں کوئی حسرت ہے، آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے امیر المومنین جو پوری نہ ہو سکی ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کاش میں معلم ہوتا. دیکھیے اتنی بڑی سلطنت کے وہ حکمراں تھے، لیکن انہیں یہ حسرت تھی، انہیں یہ خواہش ان کے دل میں رہ گئی کہ کاش میں معلم ہوتا، کاش میں ٹیچر ہوتا. مائی ڈیئر ٹیچرز، اس سماج میں انجینئرز کی عزت ٹیچرز سے زیادہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا مقام سماج میں بلند ہے، لیکن مجھے کہنے دیجیے کہ انجینئرز تو مشین بناتے ہیں، آپ تو انسان بناتے ہیں اور انسان سازی کرتے ہیں، افراد سازی کرتے ہیں، انسانوں کی تعمیر کرتے ہیں. چنانچہ آپ کا مقام بہر کیف ان سے زیادہ بلند ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، سب جانتے ہیں اس کو، کہ انجینئر کو بنانے کے لیے ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے، ڈاکٹر کو بنانے کے لیے بھی ٹیچرز کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ٹیچرز کو بنانے کے لیے ڈاکٹرز اور انجینئرز کی نہیں، ٹیچرز کی ہی ضرورت ہوتی ہے. اس اعتبار سے ہمارا جو پروفیشن ہے وہ ڈیفینیٹلی نوبل پروفیشن ہے. صرف کہا نہیں جاتا، صرف سمجھا نہیں جاتا، بلکہ حقیقت میں یہ ہے، اسلام کی نظر میں ہے اور انسانیت کی نظر میں ہے اور اخلاقیات کے اعتبار سے ہے. میں آپ کے سامنے ٹیچر کی حیثیت کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دینا چاہوں گی. آپ امیجن کیجئے ایک کمرہ ہے جس کے اندر سب طرف آئینے لگے ہوئے ہیں، میررز لگے ہوئے ہیں، اور آپ اس کے درمیان کھڑے. آپ جو کچھ بھی کریں گے آپ کے بہت سارے ریفلیکشنز بنیں گے، بہت سارے عکس بنیں گے، بہت سارے امیجز بنیں گے، اور یہ سارے امیجز کوئی اور نہیں، یہ آپ کے طلبہ ہیں، یہ آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں. چنانچہ مائی ڈیئر ٹیچرز، ہم ایک آئینہ خانے میں کھڑے ہوئے ہیں، اس آئینہ خانے میں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہی سب کچھ ریفلیکٹ ہوگا، وہی سب کچھ ہم سماج کو دیں گے، وہی سب کچھ ہم کریٹ کریں گے، وہی سب کچھ ہم ڈیولپ کریں گے سماج کے اندر. تو معلم کا منصب بہت اونچا ہے. یہ جو لڑکے لڑکیوں جیسی حرکت کرتے ہیں اور لڑکیاں لڑکوں جیسی حرکت کرتی ہیں، اسی کو سائیکولوجی میں ٹرانسویسٹزم کہا جاتا ہے، اور ٹرانسویسٹزم ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر. تو ان کو بتائیے کہ دس از دا سائیکولوجیکل ڈس آرڈر اینڈ یو شوڈ کم آؤٹ آف اٹ. اس سے نکلو باہر. اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں جیسی، عورتوں کو مردوں جیسی حرکت کرنے پر باقاعدہ لعنت فرمائی. اس چیز کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے. مائی ڈیئر ٹیچر، ایسے میں اگر ہم اپنی طالبات کو اویئر نہیں کریں گے، اپنی طالبات کو پہلے سے خبردار نہیں کریں گے، پہلے سے ہم انہیں تیار نہیں کریں گے، تو اس برائی میں مقابلہ کیسے ہوگا؟ آنے والے ہر دن کے ساتھ ارتداد کا یہ فتنہ بڑھتا چلا جائے گا. ہماری بچیاں خدا نخواستہ ہمارے ہاتھوں سے نکلتی چلی جائیں گی، ہماری نسلیں برباد ہو جائیں گی. خدا نخواستہ اس ملک کے اندر ارتداد کی لہر جو ہے وہ زور پکڑتی جائے گی. لیکن اگر ٹیچرز اویئر ہیں اور تیار ہیں اگر اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے، تو اس فتنے کا چھتے پار کیا جا سکتا ہے. ایک بات میں اپنے بچوں کو جس طرح سمجھایا کرتی تھی آج آپ سے شیئر کر رہی ہوں. میں ان سے پوچھتی تھی کہ بیٹا تم روزے رکھتے ہو نا؟ ہاں روزے تو سبھی رکھتے ہیں ماشاءاللہ، اس قوم کی اکثریت روزے رکھتی ہے. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں اور آپ افطار کے لیے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں اور ساری نعمتیں رکھی ہوتی ہیں اور تھوڑی دیر میں اذان ہونے والی ہوتی ہے، تو کیا آپ اذان سے پہلے کچھ لے کر کھاتے؟ افطار کا ٹائم ہونے سے پہلے آپ کچھ اٹھا کر کھاتے ہی نہیں کھاتے نا؟
کیوں نہیں کھاتے؟ کیونکہ آپ روزے سے۔ تو اس لیے میرے بچوں، جب تک شادی نہیں ہو جاتی تب تک سیکس سے آپ کو اسی طرح دور رہنا ہے جس طرح روزے میں آپ کھانے پینے سے دور ہیں۔ جب تک آپ افطار کا ٹائم نہیں ہو جاتا، کھانے پینے کی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتے، تب تک آپ کسی نامحرم کو ٹچ نہیں کیجیے جب تک آپ کا نکاح نہیں۔ نکاح کے بعد، نکاح کے بندھن کے اندر یہ جائز ہے، نکاح کے بندھن کے بعد یہ حرام ہے، یہ خباثت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو وَلَا مُتَّخِذَا أَخْدَانٍ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ، چوری چھپے دوستیاں کرنے والے مت بنو۔ یہ چوری چھپے کی دوستیاں جو ہیں اسلام میں بالکل بھی جائز نہیں ہیں، چاہے پوری دنیا ہی کرے۔ مجھے معلوم ہے کیا ہوتا یہ ہے کہ ایک لڑکی سے یو ڈونٹ ہیو اینی بوائے فرینڈ، یو ڈونٹ ہیو اینی بوائے فرینڈ، اچھا تم کسی کو پسند ہی نہیں آئی کیا؟ اور لڑکیوں کو بھی، ارے تیرے کو کوئی لڑکی نے لفٹ نہیں دیا کیا؟ اس طرح کی لینگویج یوز کرتے وہ لوگ۔ آپ کو ان کے اندر یہ گٹس پیدا کرنا ہوگا کہ آپ ان سے یہ کہیں نو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو اینی بوائے فرینڈ، آئی بلیو ان لو آفٹر میرج، آئی ڈونٹ بلیو ان لو بفور میرج۔ شادی سے پہلے محبت میں یقین نہیں رکھتا۔ محبت شادی کے بعد ہونی چاہیے، اپنے لائف پارٹنر سے ہونی چاہیے، اسی سے وفاداری ہونی چاہیے، اسی کے لیے جان دینے کا جذبہ ہونا چاہیے، ہر کسی سڑک چلتے ہوئے انسان کے لیے نہیں۔